بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، وہ عظیم 4 ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہے۔ آئے بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوارا گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی، اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا، اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سوتا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت تھی کہ اللہ پاک نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا، تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ کھپتی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سین کہتے ہیں اور بعض سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے کہنے لگی، ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا
کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بین چڑھ چکے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چلک اٹھا اور کلم کلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غضب غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائی۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چومیخ کر دیا، یعنی 4 کونٹیوں میں آگ کو گال دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ ایک دفعہ سوچے تو صحیح، ناظرین کے تن تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹوک دی گئی ہے، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ کھڑا رہا، ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کو محمد و آل محمد اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گزری ہوئی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔